بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے ایک مولوی نے یتیم معصوم بچی کے ساتھ زنا کیا، پھر اللہ پاک نے اس بستی اور اس مولوی پر کیسا عذاب نازل کیا۔ بستی والے دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگے۔ دوستو، اس واقعے میں دیکھیے عبرت اور بہت ہی اچھا سبق موجود ہے۔ ایک بستی میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی ایک 7 سال کی بچی تھی۔ وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہی تھی۔ وہ بیوہ عورت بہت نیک تھی، مگر قرآن پاک کی تعلیم حاصل تو نہیں کی تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنی بیٹی کو اسکول کی تعلیم تو نہیں دے سکتی تھی، مگر وہ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے اس کو مسجد کے مولوی کے پاس لے کر گئی اور کہنے لگی، مولوی صاحب، میری بیٹی کو قرآن پاک پڑھا دے۔ میری خواہش ہے کہ میری بیٹی قرآن پاک کو حفظ کرے۔ مولوی صاحب کے پاس اور بھی بچے قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ وہ بیوہ عورت اپنی یتیم بچی کو مولوی کے پاس چھوڑ کر خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی جاتی۔ شام کو گھر واپس آتی تو دیکھتی کہ اس کی بیٹی گھر واپس آ چکی ہوتی۔ بیوہ عورت محنت کر کے بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوتی، اس لیے وہ اپنی بیٹی سے زیادہ بات چیت بھی نہ کرتی اور اپنی بیٹی کو کہتی کہ جلدی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، میں تھک چکی ہوں۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ صبح ہوئی، اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جلدی سے اٹھو اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے چلی جاؤ تاکہ تم لیٹ نہ ہو جاؤ اور مولوی صاحب تمہیں مارے نہ۔ صبح صبح وہ بچی ضد کرنے لگی، اماں مجھے نہیں پڑھنا، میں مسجد میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ سن کر اس کی ماں کو غصہ آ گیا، کہنے لگی، کیوں نہیں پڑھنا؟ تیری خاطر میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، برتن مانجتی ہوں، مگر پھر بھی تجھے اسکول کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ اگر مفت میں مولوی صاحب تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں تو تم کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ وہ بچی کہنے لگی، ماں میں تیرے ساتھ لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانج لیا کروں گی، مگر مجھے مسجد میں مولوی کے پاس قرآن پڑھنے نہیں جانا۔ اس کی ماں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، تجھے حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں، تجھے آسمانوں پر چمکتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اور تو زمین کے خواب دیکھ رہی ہے۔ خبردار، آج کے بعد اگر ایسی بات اپنے منہ سے نکالی۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مسجد میں چھوڑنے چلی گئی۔ وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر تیز تیز قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف جا رہی تھی اور ساتھ میں اپنی بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی، کہہ رہی تھی، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیا کرو۔ خبردار، اگر میں نے مولوی صاحب کے منہ سے تمہاری کوئی بھی شکایت سنی، میری تو خواہش ہے کہ تم حافظ قرآن بنو، اور تو ہے کہ تجھے اپنی ماں کی خواہش کا ذرا بھی احساس نہیں۔ اس کی بیٹی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مسجد کا دروازہ بھی آ گیا۔ بیٹی نے ماں کا ہاتھ چھڑوانا چاہا، ماں مجھے نہیں پڑھنا۔ مولوی صاحب اچھے انسان نہیں ہیں، مگر اس کی ماں اپنی بیٹی کی بات کو ذرا بھی غور سے نہیں سن رہی تھی اور نہ ہی اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ بچی نہ پڑھنے کی وجہ سے بہانے کر رہی ہے۔ اس کی ماں اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے مسجد کے اندر لے گئی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں گاؤں کا مولوی بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے آیا کرتا تھا۔ مولوی صاحب اس یتیم بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر بری طرح گھورنے لگا۔ وہ بچی مولوی کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی، سہم گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بچے کی ماں نے مولوی صاحب کو کہا، مولوی صاحب آپ میری بیٹی کو سمجھائیں کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، میں تو اس کی روز روز کی ضد سے تنگ آ چکی ہوں۔ مولوی صاحب نے ایک نظر اس بچی پر ڈالی اور ایک اس کی ماں پر ڈالی اور کہنے لگا، میں آج بچوں کو قرآن پڑھانے کے بعد 1 گھنٹہ مسجد میں اس کو رکھوں گا اور اس کو سمجھاؤں گا کہ قرآن پڑھنا کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ سن کر اس بچی کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مولوی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور خود مسجد سے باہر نکل گئی۔ وہ بیوہ عورت لوگوں کے گھروں میں جھوٹے برتن مانجا کرتی تھی۔ اس کے بعد یتیم بچی گمسم رہنے لگی اور ذرا ذرا سی آہٹ پر ڈر جاتی۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتی تھی، اگر نیند میں گڑبڑایا کرتی تھی کہ مولوی صاحب میرے ساتھ ایسا نہ کریں، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹتے ہوں گے، اس لیے ایسا کرتی ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ قصہ تو کچھ اور ہی تھا۔ جب بھی وہ اپنی بچی کو اپنے گھر آتے دیکھتی تو وہ بچی ہمیشہ ڈری سہمی رہتی اور خاموش رہتی۔ اس کا چہرہ بھی زرد رہتا، مگر اس کی ماں نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ آخر میری بیٹی اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہے، یہ خوشی سے قرآن پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتی۔ شاید اس کی ماں گاؤں کی سادہ عورتوں کی طرح تھی، اسے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کی مسجد میں نہ جانے کی ضد آخر کیوں ہے۔ کیا مولوی صاحب کے نازیبا حرکتیں ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیٹی مسجد سے واپس نہ آئے۔ اس کی ماں یہی سمجھ رہی تھی
کہ شاید مولوی صاحب اس کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اس لیے دیر ہو گئی ہوگی۔ اب وہ بچی ہمیشہ مسجد سے لیٹ آتی اور جب بھی گھر آتی کمرے میں چلی جاتی اور رونا شروع ہو جاتی، اور اس کی ماں اس لیے اس سے نہیں پوچھتی تھی کہ مولوی صاحب اس کو ڈانٹتے ہوں گے اور اس لیے یہ رو رہی ہے۔ الٹا اس کی ماں پریشان ہو جاتی اور اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میری بیٹی کے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کر دے۔ لیکن آج تو 2 گھنٹے ہو چکے تھے، ابھی تک وہ مسجد سے واپس نہیں آئی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں خود جا کر دیکھتی ہوں کہ آخر میری بیٹی ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ جیسے ہی مسجد کے دروازے پر پہنچی تو ایک آدمی مسجد کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ اس عورت نے اس شخص سے پوچھا، میری بیٹی ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آئے؟ اس شخص کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کو کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی میرے سامنے ہی تو گئی تھی، ابھی تک وہ گھر کیوں نہیں پہنچی؟ اتنی بات سن کر اس کی ماں کا دل کانپ کر رہ گیا، آخر میری بیٹی ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ اس شخص کو کہنے لگی، نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمیشہ مولوی صاحب میری بیٹی کو دیر تک سمجھاتے رہتے ہیں تاکہ اس کے دل میں قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ تو مسجد میں جا کر اندر دیکھ لو، مولوی صاحب سے پوچھو کہ میری بیٹی کہاں ہے۔ اس شخص کے چہرے کی تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، بار بار اپنے چہرے سے پسینہ صاف کر رہا تھا۔ اس نے کہا، دیکھو مسجد میں کوئی نہیں ہے، ایسا کرو کہ مولوی صاحب کے گھر چلی جاؤ اور وہاں جا کر ان سے ہی پوچھ لو۔ وہ بیوہ عورت اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، مولوی صاحب کے گھر گئی۔ مولوی صاحب کی بیوی نے دروازہ کھولا اور کہنے لگی، مولوی صاحب تو ابھی تک گھر میں ہی نہیں آئے، وہ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں۔ مسجد میں بچوں کو پڑھانے کے بعد وہ گاؤں کے سردار کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اتنی بات سن کر اس غریب عورت کا دل تو جیسے ہی دھڑکنا ہی بند ہو گیا، وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو سامنے جو منظر تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی بکھری ہوئی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر اس کی ماں نے اس کو جلدی سے اپنے سینے سے لگایا، اور جب دیکھا کہ اس کی بیٹی تو آخری سانسیں لے رہی تھی، اس کے بال سارے بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، اسے دیکھ کر اس کے دل میں برے برے خیالات آنا شروع ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، بیٹی آخر تجھے کیا ہوا؟ تجھے کسی نے مارا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، مولوی صاحب نے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ آخری سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کی ماں کو بیٹی کے مسجد میں نہ جانے کی وجہ اب سمجھ میں آئی۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں ڈال کر رونے لگی، کہنے لگی، بیٹا تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس وقت اس کی بیٹی اس کی باہوں میں دم توڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ماں پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ پاس کے ہمسائے، مرد عورتیں سب گھر میں جمع ہو گئے۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہنستی کھیلتی بچی موت کے منہ میں چلی گئی۔ ہر کوئی کبھی بچی کو دیکھتا، کبھی اس کی ماں کو دیکھتا۔ اس کی ماں تو اپنے ہوش کھو چکی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے۔ معصوم بچی کفن میں لپٹی پڑی ہے۔ پورا گاؤں اس بیوہ عورت کے گھر میں جمع تھا اور لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ بیچاری معصوم بچی مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے گئی تھی اور راستے میں کسی نے اس کے ساتھ غلط حرکت کی اور یہ وہیں دم توڑ گئی۔ جب بیوہ عورت روتے ہوئے کچھ سنبھلی، اس نے لوگوں کی باتیں سنی تو کہنے لگی، کوئی اور نہیں، میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، اور میں ہر حال میں اس کو اس انجام تک پہنچا کر رہوں گی۔ میں اپنی بچی کو انصاف ضرور دلاؤں گی۔ وہ انسان نہیں، بھیڑیا ہے، بھیڑیا جو لوگوں کے سامنے نیک بنا ہوا ہے۔ وہاں موجود تمام لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور حیرت میں تھے، مگر وہ کون ہے جس نے یہ حرکت کی تاکہ وہ اپنی اولاد کو بھی اس بھیڑیے انسان سے بچا سکے؟ تبھی مسجد کے مولوی صاحب اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ مولوی صاحب کو دیکھتے اس عورت کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور بھاگ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ جیسے ہی لوگوں نے اس کو مولوی صاحب کا گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا، لوگ اس کو پیچھے کرنے لگے، کہنے لگے، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ آخر تو مولوی صاحب کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ بیوہ عورت رو رو کر چیخ کر سب کچھ بول رہی تھی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ جس نے میری بیٹی کو مار دیا، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر مارنے کے بعد چھوڑ دیا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ایک ایسا بھیڑیا ہے جو میری بیٹی کو نوچ نوچ کر مار ڈالے گا، تو میں اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس کے پاس قرآن پڑھانے کے لیے نہ بھیجتی۔ وہاں موجود لوگ مولوی صاحب کی طرف بھی دیکھتے اور کبھی اس بیوہ عورت کی باتیں سننے لگے۔ مولوی صاحب بہت نیک انسان مانے جاتے تھے، کبھی کوئی
ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकता था कि मौलवी साहब ऐसा करेंगे। पूरे गांव में उनकी हर कोई बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। मौलवी साहब तो एकदम परेशान हो गए, इतनी जल्दी मेरा राज खुल जाएगा। और इसी तरह बेवा औरत को बोलते हुए देखकर लोगों से कहने लगे कि मैं तो अपनी तालिब इल्म बच्ची के जनाजे पर आया था, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सलूक होगा। और वो तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लग जाएगा। मौलवी साहब ने ये बात इस अंदाज में कही कि लोगों को वो बेवा औरत गलत और मौलवी साहब ठीक लग रहे थे। मौलवी साहब वहां से चले गए। इस यतीम बच्चे की तदफीन कर दी गई। गांव की औरतें उस बेवा औरत को कहने लगी, यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हम मानते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ, मगर मौलवी साहब जैसे नेक इंसान तो एक फरिश्ता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। मगर वो बेवा औरत अपने जिद पर अड़ी रही कि मरते वक्त मेरी बेटी ने मौलवी साहब का नाम लिया था। लोग कहने लगे कि मौलवी साहब सालों से बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, मगर आज तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली। कहने लगे मेरी बेटी के साथ उन्होंने ये सलूक किया है। एक औरत तो ये सुनकर बड़े गुस्से से कहने लगी कि मेरी भी बेटियां मौलवी साहब के पास पढ़ती हैं, अभी भी मेरी बेटियां उन्हीं के पास पढ़ रही हैं, और आज तक ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं सुना। मजबूरन वो औरत खामोश हो गई, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। शायद कि वो बर्तन मांजने वाली औरत थी, उसके सर पर ना कोई वाली वारिस। वो औरत अगले ही रोज उठी और रोते हुए वहां के सरदार के घर चली गई। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार सरदार ने उसको अपने पास बुलाया। उसने पूरी बात सरदार को बताई। इसके बाद सरदार सुनकर कहने लगा, मेरे बस की बात नहीं है, तुम गांव के काजी के पास जाओ, वही फैसला सुना सकता है। वो औरत ये बात सुनकर परेशान हो गई, इन सब बातों का तो मैं नहीं जानती। वो सरदार के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी कि खुदा के लिए मेरी मदद करें, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं, इन सब मामलात का मुझे नहीं पता। सरदार ने उसको काजी का पता दिया और उसके पास वो चली गई। वो जाकर पूरी बात बताई। काजी कहने लगा, मामले की तह तक जाने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और वो औरत कहने लगी, पैसों की आप फिक्र ना करें, आपको जितने चाहिए होंगे उतने ही पैसे ला कर दूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, अपनी बेटी को इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। जालिम मौलवी ने मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद उस औरत ने सबसे पहले अपनी शौहर की आखिरी निशानी सोने का लाकट और बालियां बेच दी और उसकी सारी रकम काजी को लाकर दे दी। काजी ने उस मौलवी को अदालत में बुलाया तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि बेवा औरत उसे यहाँ तक ला सकती है। मौलवी को बहुत ही बड़ा धचका लगा और एक हकीर और बर्तन मांजने वाली औरत भी उसको इस अदालत में पहुंचा सकती है। पूरा गांव उस बेवा औरत पर थू थू कर रहा था। वो नेक मौलवी को अदालत तक क्यों लेकर चली गई। कहने लगी, बेटी तो मर चुकी है, इसका एहसाले सवाब के लिए कुछ नहीं कर रही। इतने नेक और अच्छे मौलवी के ऊपर इतना बड़ा केस कर दिया। सब लोग हैरान थे कि केस करने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए। लोग कहने लगे कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए, जरूर ये चोरी भी करती होगी। जिन घरों में काम करती है इन्हीं घरों में चोरी करती है। वो बेवा औरत यूं ही लोगों की बातें सुन रही थी और उनको नजरअंदाज करती रही। और वो तो सिर्फ इंसाफ चाहती थी। अपनी बेटी के लिए हर बार वो काजी की अदालत में जाती और मौलवी साहब न आते। हर बार अदालत अगली तारीख पर डाल दी जाती। यूं ही 6 माह गुजर गए। हर महीने उस काजी को मुंह मांगी रकम मिल जाती थी, यहाँ तक कि उसकी हर चीज बिक चुकी थी। अब उसके पास कोई चीज नहीं बची थी। सारी रात वो रोकर अल्लाह से दुआएं मांगी जा रही थी और अपने परवरदिगार से बातें करते कहने लगी, ए अल्लाह की काश मेरा जहन इतना रोशन होता कि मैं उस मौलवी का भयानक चेहरा पहचान लेती। ए अल्लाह की काश मैं इतनी अक्लमंद होती, अपनी बेटी की हरकतों को अपनी नज़र में रखती और आज मेरी बेटी मेरे पास होती। इसी तरह मुझे अपनी बेटी को खोना ना पड़ता। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी है, अब ये दुनिया वाले न जाने मुझे कभी इंसाफ दिलाएंगे या नहीं। अगले रोज वो बेवा औरत काजी के पास गई। काजी कहने लगा, अब वो वक्त आ चुका है, उस मौलवी को सजा दिलवाऊंगा, मगर तुम्हें इसके लिए मुझे डबल रकम देनी होगी। थोड़ी देर के लिए तो वो बेवा औरत सोच में पड़ गई, क्योंकि अब उसके पास सिवाय घर के कुछ नहीं था। वो काजी कहने लगा, अब हर हाल में वो फांसी पर चढ़ जाएगा। उस काजी ने बहुत ज्यादा यकीन दिलाया और कहा, हाँ, उसके लिए मुझे डबल रकम की जरूरत पड़ेगी। और देखना कि फैसला कैसे चुटकियों में होता है। तुम देख लेना किस तरह लोग उस मौलवी को घसीट कर उस अदालत में लेकर आएंगे और तुम्हारे कदमों में उस मौलवी का सर रखेंगे। ये सुनकर उस बेवा औरत को बहुत ज्यादा तस्कीन मिल रही थी और कहने लगी, ठीक है, मैं सुबह आपको रकम ला कर दूंगी। वो काजी दिल में बहुत खुश हुआ
وہ جانتا تھا کہ یہ سادہ سی عورت ہے اور میری باتوں میں آ جائے گی۔ اگلے ہی روز وہ بیوہ عورت سردار کے گھر گئی اور وہاں مولوی کے سردار صاحب کے بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ وہ بیوہ عورت کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنسنے لگے اور دیکھنے لگے۔ اس بیوہ عورت کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس مولوی صاحب کا منہ نوچ لیتی اور وہاں اس کو جان سے مار دیتی، مگر آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا گھر سردار کو بیچ دیا اور پیسے لے کر سیدھا قاضی کے پاس چلی گئی۔ قاضی نے پیسے لے کر اس کو کہا کہ بس اب تم صبح ہونے کا انتظار کرو، تم بہت بڑی خوشخبری سنو گی۔ یہ سن کر وہ بیوہ عورت سکون سے اپنے گھر واپس چلی گئی اور سوچنے لگی کل وہ درندہ نما شخص پھانسی کے تختے پر لٹک جائے گا، مگر اگلا دن یوں ہی خاموشی سے گزر گیا۔ ایسے ہی 2-3 دن گزر گئے۔ وہ مجبوراً قاضی کے گھر گئی اور وہاں جا کر راستے میں چوکیدار نے روک لیا۔ کہنے لگا بی بی، قاضی صاحب یہاں سے موجود نہیں ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ دوسرے علاقے گھومنے کے لیے گئے ہیں اور 2 مہینے ان کا آنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ یہ سن کر اس بیوہ عورت کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور کہنے لگی میری بچی کا کیس چل رہا تھا اور پرسوں اس کیس کی سنوائی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے دور چلے جائیں۔ سیدھا سردار کے پاس گئی، اس کو جا کر پوری بات بتائی۔ سردار بڑی ہی عجیب نظروں سے اس بیوہ عورت کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تم نے تو کب سے اس کیس کو بند کروا دیا، یہ خود ہی دیکھ لو، تمہارے دستخط بھی موجود ہیں، ہم نے تو غلطی سے مولوی صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا، اس کے بعد تم نے کیس واپس لے لیا، اس لیے اب تمہارا کیس بند ہو چکا ہے۔ اس بیوہ عورت کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اچانک ایک ملازم آیا اور اس کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ کتنی دیر تک وہ زمین پر دھاڑے مار کر روتی رہی اور ایسے قانون کا جنازہ نکال رہی تھی۔ یہ قانون تو صرف امیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے تو سارے اصول بنائے جاتے ہیں جنہیں انہیں پورا کرنا ہوتا ہے۔ رو رو کر وہ سب کا برا حال کر رہی تھی۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی تم لوگوں نے تو میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مگر اپنی بچی کو میں خود ہی انصاف دلاؤں گی۔ یہ کہہ کر سیدھا اپنے گھر گئی، چاقو کو اٹھایا مولوی صاحب کے گھر چلی گئی۔ مولوی صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے سے مولوی صاحب کے گھر گئی۔ مولوی صاحب کی بیوی گھر میں موجود نہیں تھے۔ مولوی صاحب اس عورت کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی، اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا۔ وہ ایک شیرنی بنی ہوئی تھی۔ جیسے اس نے مولوی صاحب کے اوپر حملہ کیا، مولوی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ یوں ہی مولوی صاحب کے ساتھ لڑتی رہی، ان کو کہتی رہی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے، تو ایک انسان نہیں، تو ایک درندہ ہے، لوگوں کے سامنے تو فرشتہ بنا پھرتا ہے، مگر اللہ پاک نے تجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا، تو بے اولاد ہے اور بے اولاد ہی رہے گا۔ اتنا کہہ کر اس بیوہ عورت نے مولوی صاحب کے بازو پر چاقو مار دیا اور ان کے بازو سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ انہوں نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ بیوہ عورت کو تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور چاقو سے اس سے پکڑ کر اس کے سر پر ضرب لگانی شروع کر دی۔ وہ ساری خون سے بھر چکی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ کمزور اور بیوہ عورت اپنے آپ کو بچانے کے لیے مولوی صاحب کو نوچ رہی تھی، مگر اس مولوی صاحب نے اور اس درندے نے اس بیوہ اور اس کمزور عورت کو بے بس کرنے کے لیے وہی سب کچھ کیا جو اس کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا۔ اس مولوی صاحب نے اس بیوہ عورت کو بہت زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر کسی فضول چیز کی طرح گھر سے باہر پھینک دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، دنیا کی کوئی ہوش نہیں رہی۔ اس سے پہلے بیٹی کے موت کا غم اور غربت کی ستائی ہوئی بیوہ عورت اور قاضی کی عدالتوں کے چکر لگا کر ذلیل ہو چکی تھی۔ اس کی ہر چیز بک چکی تھی، مگر اب وہ پاگل ہو چکی تھی۔ ماری ماری گلیوں میں پھرتی رہتی، لوگوں کے گھروں سے دروازے بجا بجا کر کرتی، کہتی دیکھنا تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلایا، میری مدد نہیں کی، میری بچی مر گئی، تم لوگوں نے مجھے انصاف نہیں دلایا، اب اللہ ہی میرا انصاف کرے گا، تم لوگوں نے تو میرا ساتھ نہیں دیا۔ پہلے تو لوگوں نے ان کی بات سن کر شرمندگی محسوس کرتے اور دکھ کرتے، لوگ اس کو کھانا بھی دیا کرتے تھے، مگر آہستہ آہستہ جب اس کی یہ اور بددعائیں بڑھتی چلی گئی تو لوگوں کو اس پر غصہ آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے اس کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور وہ بھوکی پیاسے در در بھٹکتی رہی اور ایک روز وہ بیوہ عورت کچرے کے اوپر مری ہوئی ملی۔ لوگوں نے ترس کھا کر اس کو دفنا دیا۔ مولوی صاحب کو تو اس کی موت کا ذرا بھی دکھ نہ ہوا۔ جس روز اس بیوہ عورت کو دفنا دیا گیا، اس کو دفن کرنے کے بعد اس گاؤں میں بہت شدید قسم کا زلزلہ آیا، جسے لوگ معاف کر گئے۔ اس زلزلے سے زمین پر بہت گہری درار پڑ رہی تھی۔
لوگ استغفر اللہ کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے، مگر تبھی انہوں نے مولوی صاحب کے گھر سے چیخو پکار کی آوازیں سنی۔ ان کی بیوی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ لوگ دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کی روح لرز گئی، لوگ کانپ اٹھے، توبہ توبہ کرنے لگے۔ مولوی صاحب کے گھر میں ایک بہت بڑی درار بن چکی تھی جس میں مولوی صاحب پھنسے ہوئے تھے۔ ان کا پورا جسم زلزلے سے پھٹنے والا زمین میں دھس چکا تھا اور اس کا صرف چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ چہرہ ایک بدنما جانور کی شکل کا بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بہت زیادہ ہمت کی کہ اس مولوی کو زمین سے باہر نکالے۔ زمین ایک مرتبہ پھر نہیں اور وہ درار تنگ ہو گئی۔ اس مولوی صاحب اس درار سے باہر نہیں نکلتا اور دیکھتے ہی دیکھتے مولوی صاحب اس درار میں غائب ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ ڈر گئے اور سہم چکے تھے۔ یہ واقعہ اخبار میں بھی چھپ گیا اور مختلف کتابوں میں بھی لکھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ اس بیوہ عورت کی بد دعائیں تھیں اور مولوی صاحب پر اللہ کا عذاب تھا۔ ضرور کچھ معصوم یتیم بچی کے ساتھ زنا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ مولوی صاحب لوگوں کے سامنے ایک فرشتہ بنے ہوئے تھے مگر وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ استغفر اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔